بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تیسری میٹنگ ہوئی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، اور الحمدللہ جس طرح پہلی دو میٹنگز بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی، آج بھی خوشگوار ماحول میں ہوئی. اسٹیٹمنٹ تو جس طرح فیصلہ ہوا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر صاحب پڑھ کے سنائیں گے، مگر یہاں پہ آج جو سیز فائر ہوا ہے غزہ میں، اس کے اوپر بھی اس پوری کمیٹی نے یونینیمسلی اس کو سراہا، اپریشیٹ کیا. ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے مختصر بریف کیا اس کمیٹی ممبران کو، اور یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی. چارٹر آف ڈیمانڈ لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے ان رائٹنگ پیش کیا، اور نہ صرف پیش کیے بلکہ انہوں نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پڑھ کے سنائے، اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں ایک گفتگو ہوئی جس میں تقریباً ہر آنریبل ممبر نے دونوں سائڈس کے اس میں حصہ لیا اور رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بہتر سے بہتر رستہ کون سا ہو سکتا ہے جس میں جو طریقہ نکالا جائے. یہاں پہ انہوں نے اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی کہ ان کے لیڈر سے ایک اور ملاقات کا ارینجمنٹ کیا جائے، جو گورنمنٹ کی سائڈ نے جس کو سراہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم رستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم بریف آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے. مذاکرات ٹھیک سے میں جا رہے ہیں، اس میں کوئی تشویش کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. میں نے دو ڈیمانڈس دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن کو پیش کی تھی، جس میں نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ چارٹر آف اکانومی اور ٹیررزم کے اوپر بھی پورے ملک کو اکٹھا ہونا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں، جو کہ اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کریں، کیونکہ یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح لے کے آگے چلنا ہے. میں گزارش کروں گا عرفان صدیقی صاحب سے کہ وہ جوائنٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں. کمیٹی اور گورنمنٹ کی کمیٹی آج تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان تیسرا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا. تحریک انصاف اور اپوزیشن کی طرف سے جناب عمر ایوب خان، جناب علی امین گنڈاپور، جناب اسد کیسر، صاحبزادہ حامد رضا، سینیٹر علامہ ناصر عباس اور جناب سلمان اکرم راجہ، اور حکومتی کمیٹی کی جانب سے نائب وزیر اعظم جناب محمد اسحاق ڈار، سینیٹر عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ خان، جناب راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، ڈاکٹر فاروق ستار، جناب محمد اعجاز الحق، جناب خالد حسین بکسی اور جناب عبدالعلیم خان نے شرکت کی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی تفصیلات سے دونوں کمیٹیوں کو آگاہ کیا. اس پر دونوں کمیٹیوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ غزہ کے مظلوم لوگوں کی آزمائش کے دن ختم ہو. اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کی. اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی اپوزیشن ٹیم کے سربراہ جناب عمر ایوب خان نے اپنی کمیٹی کی طرف سے تحریری مطالبات پر مشتمل دستاویز اسپیکر سردار ایاز صادق کے سپرد کی، جس کی کاپیاں تمام ارکان میں تقسیم کی گئی. اپوزیشن کمیٹی کے سربراہ جناب عمر ایوب خان نے تحریری مطالبات کا مسودہ پڑھ کر بھی سنایا. مطالبات کے حوالے سے دونوں کمیٹیوں کے ارکان نے اپنا اپنا موقف پیش کیا. دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ دنوں کے اندر اپوزیشن کے مطالبات پر اپنا باضابطہ تحریری موقف پیش کرے گی. اس دوران حکومتی کمیٹی میں شامل 7 جماعتیں مل کر اجتماعی موقف سے اپنی کمیٹی کو آگاہ کریں گے، جو پھر اپوزیشن کمیٹی کو
उसके मुताबिक बताया जाएगा। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर सरदार अयाज सादिक दोनों कमेटियों से मुशावरत के बाद करेंगी। दोनों कमेटियों ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की कोशिशों को सराहा, उनका शुक्रिया अदा किया और उन पर अपने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। थैंक यू। थैंक यू। रास्ता में चलो जा। आपको उम्मीद है क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत तरीके से चीफ आपसे मिले हैं कि उनसे भी आपने पूछा है कि रुक जा। किसने